حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، ایک شخص کی عادت تھی کہ وہ بادشاہ کے دربار میں جاتا، ان کے سامنے اچھی اچھی باتیں کرتا، بادشاہ خوش ہو کر اسے انعام و کرام سے نوازتا اور اس کی خوب حوصلہ افزائی کرتا۔ ایک دفعہ وہ بادشاہ کے دربار میں گیا اور اس سے اجازت چاہی کہ میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دی اور اپنے سامنے کرسی پر بٹھا دیا اور کہا اب کہو جو کہنا ہے۔ اس نے کہا احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ بادشاہ اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اسے انعام و کرام سے نوازا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے ایک درباری کو حسد ہو گیا اور دل ہی دل میں کڑنے لگا کہ اس عام سے شخص کو بادشاہ کے دربار میں اتنی عزت اور اتنا مقام کیوں حاصل ہو گیا۔ آخر کار وہ حاسد کی بیماری سے مجبور ہو کر بادشاہ کے پاس گیا اور بڑے خوش آمدانہ انداز میں جھوٹ بولتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت، ابھی جو شخص آپ کے سامنے گفتگو کر کے گیا، اگرچہ اس کی باتیں اچھی ہیں مگر وہ آپ سے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ کو گندی دہنی ہے۔ گندی دہنی یعنی منہ سے بدبو آنے کا مرض لاگ ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر پوچھا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ میرے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے؟ وہ حاسد بولا حضور، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو آپ خود آزما کر دیکھ لیں۔ اسے اپنے پاس بلائیں اور جب وہ آپ کے قریب آئے گا تو اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ اسے منہ کی بدبو نہ آئے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا جب تک اس معاملے کی میں خود تحقیق نہ کر لوں اس کا کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ پھر وہ حاسد دربار سے نکل آیا اور اس شخص کے پاس جا پہنچا اور اسے کھانے کی دعوت دی۔ اس نے دعوت قبول کر دی اور اس کے ساتھ چل دیا۔ حاسد نے جو اسے کھانا کھلایا اس میں بہت زیادہ لہسن ڈال دیا۔ اب اس شخص کے منہ سے لہسن کی بدبو آنے لگی۔ بہرحال وہ دعوت سے فارغ ہو کر اپنے گھر آیا۔ اب تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ نے تمہیں ابھی دربار میں بلایا ہے۔ دربار میں پہنچنے کے بعد بادشاہ نے اسے اپنے منہ کے سامنے بٹھایا اور کہا وہ کلمات سناؤ جو تم سنایا کرتے ہو۔ اس نے کہا احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کر اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو بادشاہ نے اسے کہا کہ قریب آؤ۔ وہ بادشاہ کے قریب گیا۔ اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ لہسن کی بدبو سے بادشاہ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے دل ہی دل میں کہا کہ اس نے تو صحیح کہا تھا، میرے بارے میں یہ شخص گمان رکھتا ہے۔ بادشاہ اس شخص کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو گیا اور بلا تحقیق فیصلہ کر لیا اس کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے گورنر کے نام اس طرح خط لکھا جیسے یہ شخص تمہارے پاس یہ خط لے کر پہنچے اس کو ذبح کر دینا اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کر میرے پاس بھجوا دینا۔ پھر بادشاہ نے اس خط پر مہر لگائی اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا یہ لے کر جاؤ فلاں علاقے کے گورنر کو دینا۔ اس بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ جب بھی کسی کو بڑا انعام دینا چاہتا تو کسی گورنر کے نام خط لکھتا اور اس گورنر کے پاس بھیج دیتا، وہاں اسے خوب انعام و کرام سے نوازا جاتا۔ کبھی بھی بادشاہ نے سزا کے لیے کسی کو خط نہیں لکھا تھا۔ آج پہلی بار بادشاہ نے کسی کو سزا دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ بہرحال وہ شخص دربار سے خط لے کر نکلا۔ وہ حاسد راہ میں منتظر تھا کہ دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ جب اسے آتا دیکھا تو پوچھا کیا ہوا، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں نے بادشاہ کو اپنا پیغام سنایا تو اس نے مجھے ایک خط پر مہر لگا کر دیا اور کہا کہ فلاں گورنر کے پاس یہ خط لے جاؤ۔ اب میں اسی گورنر کے پاس جا رہا ہوں۔ حاسد کہنے لگا بھائی یہ خط مجھے دے دو، میں اس گورنر تک پہنچا دوں گا۔ چنانچہ اس شریف آدمی نے وہ خط حاسد کے حوالے کر دیا۔ حاسد خط لے کر خوشی خوشی گورنر کے دربار کی طرف چل دیا اور راستے میں یہ سوچتا جا رہا تھا کہ میری قسمت کتنی اچھی ہے، میں اس شخص کو بیوقوف بنا کر انعام والا خط لے لیا، اب مجھے انعام سے نوازا جائے گا۔ انہی سوچوں میں حاسد جھومتا جھومتا آگے بڑھ رہا تھا مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اپنے عبرتناک انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب وہ گورنر کے پاس پہنچا تو بڑے مدبانہ انداز میں بادشاہ کا خط گورنر کو دیا اور گورنر نے خط پڑھا تو پوچھا اے شخص تجھے معلوم ہے کہ بادشاہ نے اس خط کے اندر کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا جناب یہی لکھا ہوگا کہ مجھے انعام سے نوازا جائے۔ اے نادان شخص، اس میں بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ جیسے ہی تم پہنچو
تمہیں ذبح کر کے تمہاری کھال میں بھوسا بھر کے بادشاہ کی طرف روانہ کر دوں۔ یہ سن کر حاسد کے ہوش اڑ گئے اور کہنے لگا خدا کی قسم یہ خط میرے بارے میں نہیں لکھا گیا، یہ تو فلاں شخص کے متعلق ہے، بے شک آپ کسی قاصد کو بھیج کر بادشاہ سے معلوم کر لیں۔ گورنر نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا ہمیں کوئی حاجت نہیں کہ ہم بادشاہ سے اس معاملے کی تصدیق کریں، بادشاہ کی مہر اس خط پر موجود ہے، لہٰذا ہمیں بادشاہ کے حکم پر عمل کرنا ہی ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد جلاد کو حکم دیا کہ بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کو مار دو، اور اس کی لاش کو بادشاہ کے پاس بھجوا دیا گیا۔ دوسرے دن وہ نیک شخص بادشاہ کے دربار میں جا کر سامنے کھڑا ہو گیا اور وہی کلمات دہرائے کہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر، اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ جب بادشاہ نے صحیح سالم دیکھا تو پوچھا میں نے تو تجھے خط دیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا میں آپ کا خط لے کر گورنر کے پاس جا رہا تھا، راستے میں مجھے فلاں شخص ملا اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ خط مجھے دے دو، میں نے یہ خط اسے دے دیا اور وہ لے کر گورنر کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا اس شخص نے مجھے تمہارے بارے میں یہ بتایا تھا کہ تم میرے متعلق یہ گمان رکھتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، کیا واقعی ہی ایسا ہے؟ اس شخص نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے کبھی بھی آپ کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچا۔ بادشاہ نے کہا جب میں نے تجھے اپنے قریب بلایا تو نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا؟ اس نے جواب دیا بادشاہ سلامت، آپ کے دربار میں آنے سے کچھ دیر پہلے اس شخص نے میری دعوت کی تھی اور کھانے میں مجھے بہت زیادہ لہسن کھلا دیا تھا، جس کی وجہ سے میرا منہ بدبودار ہو گیا۔ جب آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا تو میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے منہ کی بدبو سے بادشاہ سلامت کو تکلیف پہنچے، اس لیے میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو کہا اے خوش نصیب، تم نے تو یہ بالکل ٹھیک کہا، تیری یہ بات سچی ہے کہ جو کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے اس کا بدلہ اسے برائی میں خود ہی مل جاتا ہے۔ اس شخص نے جو تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور جھوٹ بولا اور تجھے سزا دلوانا چاہی، اسے اپنے جھوٹ بولنے کا صلہ خود ہی مل گیا۔ سچ ہے جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اس میں خود ہی گر جاتا ہے۔ اے شخص میرے سامنے بیٹھ اور اپنی اس بات کو دہرا۔ چنانچہ وہ شخص بادشاہ کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر، اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ دوستو، اسلامک ویڈیوز، حدیث شریف، اقوال ذریع سننا اگر آپ کو پسند ہے تو ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔